کیا آپ جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی خوشیاں کیوں منانی چاہیے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کے کیا آداب ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرنا یقیناً مستحسن اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس موقع پر اگر انعقاد میلاد کے بعض قابل اعتراض پہلوؤں سے صرف نظر کرتے ہوئے انہیں برقرار رہنے دیا جائے تو ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات سے محروم رہیں گے۔ جب تک اس پاکیزہ جشن میں طہارت، نفاست اور کمال درجہ کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھا جائے گا، سب کچھ کرنے کے باوجود اس سے حاصل ہونے والے مطلوبہ ثمرات سمیٹنا تو درکنار، ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی مول لیں گے۔ محفل میلاد ہو یا جلوس میلاد، یہ سارا اہتمام چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے سلسلے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس کا تقدس برقرار رکھنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مقدسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ماحول کی پاکیزگی کو خرافات اور خلاف شرع بیہودہ کاموں سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جشن میلاد کے موقع پر محفل منعقد کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا جانی و مالی، عملی و فکری، غرض یہ کہ ہر قسم کی قربانی کا جذبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہونا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ درود و سلام کے علاوہ امت کے دوسرے نیک اور بد اعمال بھی صبح و شام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے کام دیکھ کر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور برائی دیکھ کر ناراضگی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری یہ میلاد کی خوشیاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اگر ان میں صدق و اخلاص شامل نہیں ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ایسی محفلوں کے انعقاد سے کیا مسرت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کی جانے والی اس تقریب کو کیوں کر شرف قبولیت سے نوازے گا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ صدقہ اور خیرات میں کثرت اور اظہار مسرت کے لیے بڑے بڑے جلسے جلوس اس بارگاہ میں اس وقت تک قبولیت نہیں پاتے جب تک کہ ظاہری عقیدت میں اخلاص باطن اور حسن نیت شامل نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور ادب و تعظیم ہی ہمارے ہر عمل کی قبولیت کی اولین شرط ہے۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ دو بڑے طبقوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک طبقہ جشن میلاد النبی کو سرے سے ناجائز، حرام اور بدعت کہہ کر اس کا انکار کر رہا ہے۔ دوسرا طبقہ میلاد کے نام پر ناجائز اور فحش کام سر انجام دینے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ انہوں نے کچھ غیر شرعی امور کو داخل میلاد کر کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ تصور کو بدنام اور اس کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ان انتہا پسند رویوں کے مابین اعتدال و خلوص کی روش اختیار کی جائے۔ ہم نے میلاد اور سیرت کے نام پر مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی صرف میلاد کا داعی بن گیا اور کوئی صرف سیرت کا نام لیوا۔ میلاد کا نام لینے والا سیرت سے کتراتا ہے اور سیرت کا داعی میلاد کو ناجائز کہہ کر اپنی دانشوری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ سوچ ناپید ہے کہ اگر میلاد نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے ہوتی، اور اگر سیرت کے بیان سے اعتراض کیا تو پھر میلاد کا مقصد کیسے پورا ہو سکتا ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ بیان میلاد اور بیان سیرت دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے طریقے ہیں، دونوں ایک شمع کی کرنیں ہیں۔ میلاد کو نہ تو بدعت اور حرام کہہ کر ناجائز سمجھیں اور نہ ہی اسے جائز سمجھتے ہوئے اس کے پاکیزہ ماحول کو خرافات سے آلودہ کیا جائے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے ہر وہ کام سر انجام دینا شرعی طور پر جائز ہے جو خوشی اور مسرت کے اظہار کے لیے درست اور رائج الوقت ہو۔ میلاد کی روح پرور تقریبات کے سلسلے میں انتظام و انصرام کرنا، درود و سلام سے مہکی فضاؤں میں جلوس نکالنا، محافل میلاد کا انعقاد کرنا، نعت یا قوالی کی صورت میں آقا کی شان اقدس بیان کرنا اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے کرنا، سرکار کی سیرت اور کردار کا ذکر کرنا، سب قابل تحسین، قابل قبول اور پسندیدہ اعمال ہیں۔ ایسی مستحسن اور مبارک محافل کو حرام قرار دینا حقائق سے لا علمی، ضد اور ہر دھرمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
کتب سیرت و احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آمد کا حال اس طرح بیان کیا گیا۔ ترجمہ: مرد اور عورتیں گھروں پر چڑھ گئے اور بچے اور خدام راستوں میں پھیل گئے۔ سب نعرے لگا رہے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیگر روایات کے مطابق اہل مدینہ جلوس میں یہ نعرہ لگا رہے تھے، جاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ امام حاکم اس حدیث مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ حدیث مبارک امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے، لیکن انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔ معصوم بچیاں، اوس و خزرج کی عفت و شعر خواتین ڈف بجا کر دل و جان سے محبوب ترین اور عزیز ترین مہمان کو ان اشعار سے خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من سنات الوداع وجب الشکر علینا وما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی۔ ہم پر وداع کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک لوگ اللہ کو پکارتے رہیں گے ہم پر اس کا شکر واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایسے امر کے ساتھ تشریف لائے ہیں جس کی اطاعت کی جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد پر مذکورہ بالا اشعار کا پڑھ جانا محب طبری، امام بقیعی، ابن حجر اسقلانی، ابن کثیر، علامہ عینی، امام قسطلانی، امام رزقانی، احمد زینی دہلان کے علاوہ بھی دیگر محدثین، مورخین اور سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خوشی منانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب و محاسن بیان کرنا اور جلسے جلوس کا اہتمام کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکا از خاکش بروئی دے آرزو، یا زد نور مصطفیٰ اور بحاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔